عزیز مصر کے محل کے اندر جب زلیخا نے حضرت یوسف علیہ السلام پر تہمت لگائی تو حضرت یوسف کی گواہی اس بچے نے دی جس کے منہ سے ایک لفظ بھی نہیں نکل سکتا تھا، جبکہ دوسری طرف یہ بات جنگل میں آگ کی طرح پورے مصر کے اندر پھیل گئی کہ عزیز مصر کی بیوی نے اپنے غلام کے ساتھ برا عمل کرنے کی کوشش کی۔ حقیقت میں زلیخا حضرت یوسف علیہ السلام کی دل و جان سے قدر کرتی تھی، مگر وہ آپ کی خوبصورتی سے متاثر ہو کر اپنے آپ پر قابو نہ رکھ سکی۔ اب زلیخا اپنے آپ کو اس جرم سے بری الذمہ کرنا چاہتی تھی، اس لیے اس نے ایک ترغیب سوچی کہ سلطنت مصر کے اندر جتنی بھی عورتیں زلیخا پر برائی کا الزام لگا رہی تھیں، زلیخا نے ان سب کو جمع کرنے کا فیصلہ کیا۔ شاہ مصر کی زوجہ نے ایک محفل سجائی اور تمام شاہی عورتوں کو دعوت دے کر بلایا گیا۔ سب عورتوں کو دسترخوان پر ان کے ہاتھ میں چھری اور پھل دے کر بٹھا دیا گیا۔ زلیخا خود بھی سب کے سامنے آ کر مسند پر بیٹھ گئی۔ ادھر جب عورتوں نے پھل کاٹنا شروع کیے تو زلیخا نے حضرت یوسف کو اشارہ کر کے ان عورتوں کے سامنے بلایا۔ حضرت یوسف کے چہرے پر نظر پڑتے ہی وہ عورتیں حواس باختہ ہو گئیں اور تمام عورتوں نے پھلوں کے بجائے چھری اپنے ہاتھوں پہ چلا دی۔ پھر وہ عورتیں ایک دوسرے سے کہنے لگیں، سبحان اللہ، یہ بشر نہیں ہو سکتا بلکہ یہ تو کوئی فرشتہ ہے۔ تب زلیخا کہنے لگی، تم مجھے تانا دیتی تھیں، بے شک میں نے اس کو پھسلانے کی کوشش کی مگر اس نے اپنی عصمت کو قائم رکھا۔ اب اس نے میرا حکم نہیں مانا، اس لیے اس کو قید کر دیا جائے گا۔ پھر حضرت یوسف علیہ السلام نے عورتوں کے فتنے سے اپنے آپ کو محفوظ کرنے کے لیے قید کی زندگی پسند کی، چنانچہ آپ کو 2 یا 3 ماہ کے لیے قید کر دیا گیا۔ جس قید خانے کے اندر حضرت یوسف علیہ السلام کو بند کیا گیا، وہاں پر بادشاہ کے 2 خاص نوکر پہلے سے قید تھے، جن میں سے ایک عزیز مصر کا باورچی تھا اور دوسرا عزیز مصر کو شراب پلانے والا۔ ان دونوں کے خلاف یہ الزام تھا کہ انہوں نے بادشاہ کو زہر دینے کی کوشش کی۔ کیونکہ حضرت یوسف علیہ السلام اللہ کے نبی تھے تو قید خانے کے اندر حضرت یوسف لوگوں کو اللہ کی دعوت دیتے اور اکثر اوقات اپنی عبادت کے اندر مصروف رہتے۔ ایک دفعہ یہ دونوں قیدی حضرت یوسف کے پاس آئے اور آپ سے عرض کرنے لگے کہ ہم دونوں نے ایک عجیب خواب دیکھا۔ شراب پلانے والے نے حضرت یوسف سے کہا، میں نے خواب دیکھا کہ میں بادشاہ کو انگوروں کی شراب پلا رہا ہوں۔ باورچی کہنے لگا، میں نے خواب کے اندر دیکھا کہ میرے سر پر روٹیوں کا ایک ٹوکرا ہے جس کو لے کر میں چل رہا ہوں اور پرندے اوپر سے آ کر نوچ نوچ کر ان روٹیوں کو کھا رہے ہیں۔ اس کے بعد ان دونوں نے حضرت یوسف سے اس خواب کی تعبیر پوچھی تو حضرت یوسف شراب پلانے والے سے فرمانے لگے، تم جیل سے چھوٹ جاؤ گے اور بادشاہ کی خدمت میں جا کر اس کو شراب پلاؤ گے، اور جبکہ باورچی کو بادشاہ کو زہر دینے کے جرم میں سولی پر چڑھا دیا جائے گا، پھر بعد میں اس کے جسم کو پرندے نوچ کر کھائیں گے۔ جب ان دونوں کا مقدمہ چلایا گیا تو ایسا ہی ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے شراب پلانے والے کو آزاد کر دیا اور باورچی کو سولی پر چڑھا دیا گیا۔ اس کے بعد بھی حضرت یوسف علیہ السلام 7 سال تک قید کے اندر رہے، مگر کسی کو بھی حضرت یوسف کی رہائی کا خیال نہ آیا، یہاں تک کہ ایک عرصے کے بعد مصر کے تخت پر ایک نیک بادشاہ جس کا نام ملک الریان تھا تخت نشین ہوا۔ اس بادشاہ نے ایک عجیب و غریب خواب دیکھا کہ 7 موٹی تازہ گائیں جنہیں 7 دبلی پتلی گائیں نگل رہی ہیں، اور فصل کی 7 بالیں جو ہری بری ہیں اور 7 بالیں بالکل سوکھی ہیں۔ بادشاہ نے اپنے محل کے اندر تمام نجومیوں اور تمام خواب بتانے والوں کو جمع کر دیا۔ پھر اس خواب کی تعبیر پوچھی گئی مگر کسی کو بھی اس خواب کی تعبیر معلوم نہ ہو سکی۔ اس موقع پر اس شراب پلانے والے کو یاد آیا کہ جب اس نے اپنا خواب حضرت یوسف کو بتایا تھا تو حضرت یوسف نے اس کی صحیح تعبیر فرمائی تھی۔ چنانچہ اس شراب پلانے والے نے بادشاہ سے عرض کیا کہ حضور، جیل کے اندر ایک قیدی ہے جو خوابوں کی صحیح تعبیر جانتا ہے اور بتا دیتا ہے۔ شراب پلانے والا بادشاہ سے اجازت لے کر حضرت یوسف کے پاس جیل میں گیا اور اس نے آپ کے سامنے بادشاہ کا خواب بیان کیا۔ حضرت یوسف نے اس کو بتایا کہ اس کی تعبیر یہ ہے کہ 7 سال بادشاہ کی حکومت میں خوب غلہ پیدا ہوگا اور پھر 7 سال تک سخت قید پڑے گا۔
اس کے بعد 1 سال آئے گا جس میں خوب بارشیں ہوں گی اور خوب غلہ ہوگا۔ وہ شراب پلانے والا بادشاہ کے دربار میں حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا کہ مجھے اس خواب کی تعبیر مل گئی۔ بادشاہ کے دریافت کرنے پر اس ساقی نے بیان کیا کہ آپ کی ریاست کے اندر 7 سال تک خوب غلہ پیدا ہوگا اور ہر طرف ہریالی ہوگی، مگر ان 7 سالوں کے بعد ہر طرف قحط پھیل جائے گا، زمین خشک ہو جائے گی اور آسمان سے کوئی بارش نہیں برسائی جائے گی۔ پھر اس عرصے کے بعد 1 سال ایسا آئے گا جس میں خوب بارشیں بھی ہوں گی اور خوب غلہ ہوگا۔ جب اس بادشاہ نے یہ تعبیر سنی تو اس نے فوراً حکم دیا کہ جیل سے اس قیدی کو لایا جائے جس نے اس خواب کی تعبیر بتائی۔ جب قاصد جیل پہنچے تو حضرت یوسف کو بادشاہ کا پیغام سنایا۔ اس پر حضرت یوسف فرمانے لگے کہ بادشاہ ان عورتوں کے بارے میں کیا کہتا ہے جنہوں نے میرے اوپر تہمت لگائی تھی اور میرے ساتھ برا عمل کرنے کی کوشش کی تھی۔ بے شک اللہ ان عورتوں کے مکر و فریب سے خوب واقف ہے۔ جب قاصدوں نے حضرت یوسف کا پیغام بادشاہ تک پہنچایا تو بادشاہ نے اپنے درباریوں سے اس واقعے کے متعلق پوچھا۔ درباریوں نے بادشاہ کو 7 سال پہلے ہونے والے واقعے کے متعلق بتایا، جس پر بادشاہ نے ان تمام عورتوں کو اکٹھا کیا جنہوں نے حضرت یوسف کو دیکھتے ہی اپنے ہاتھ کاٹ لیے تھے، اور پھر آخر میں زلیخا کو بھی بلایا گیا۔ عدالت کے اندر ان عورتوں نے بادشاہ کو بتایا کہ انہوں نے حضرت یوسف کے اندر کوئی برائی نہیں دیکھی۔ اس پر زلیخا بھی بولی کہ اب حق ظاہر ہو چکا ہے، میں نے ہی یوسف علیہ السلام کو ورغلایا تھا، وہ تو بالکل معصوم تھے۔ اب اہل مصر کے سامنے حضرت یوسف کی بے گناہی بالکل صاف ہو چکی تھی، لہٰذا بادشاہ نے حکم دیا کہ حضرت یوسف کو عزت و احترام سے جیل سے واپس محل میں لایا جائے۔ جب حضرت یوسف محل کے اندر تشریف لائے تو اس وقت بادشاہ نے آپ کا نہایت پرجوشی سے استقبال کیا اور نہایت احترام کے ساتھ آپ کو اپنے ساتھ تخت پر بٹھایا۔ حضرت یوسف علیہ السلام اس بادشاہ سے فرمانے لگے کہ اگر تم اس قید سے بچنا چاہتے ہو جو 7 سال تک مکمل رہے گا تو اس کے لیے تمہیں ملک کے اندر بہترین قسم کے انتظامات کرنے ہوں گے۔ حضرت یوسف نے بادشاہ کو مشورہ دیا کہ 7 سالہ قید سے بچنے کے لیے بڑی تعداد میں غلہ جمع کریں، اس تمام غلے کو قید والے سالوں کے لیے محفوظ کر لیا جائے۔ جب قید سالی آ جائے گی تب اس غلے کو عوام میں مفت تقسیم کر دیا جائے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی اس حکمت عملی پر بادشاہ کو اندازہ ہو گیا کہ حضرت یوسف ایک دانا شخص ہیں، چنانچہ اس نے یہ مناسب سمجھا کہ حضرت یوسف کو مصر کا خزانچی بنا دیا جائے، اور اس نے زراعت کے بھی تمام کام حضرت یوسف کے حوالے کر دیے۔ لہٰذا جب حضرت یوسف اس عہدے پر فائز ہوئے تو آپ نے نہایت حکمت عملی سے کام لیا، چنانچہ خوشحالی کے دور میں ملک کے اندر تمام اناج کو غلے کے اندر تبدیل کروا کے محفوظ کر دیا گیا، ساتھ ہی عوام کو کم سے کم غلہ خرچ کرنے کی تلقین بھی کی گئی۔ اس طرح جب 7 سالوں کے بعد حضرت یوسف کی تعبیر سچ ہوئی تو قید کا زمانہ شروع ہوا۔ اس پر حضرت یوسف نے گودام میں جمع شدہ اس غلے کو عوام میں مفت تقسیم کیا۔ اس طرح قحط کے وقت میں مصر کی عوام اس سخت قید سے محفوظ ہو گئی۔ یوسف علیہ السلام کے اخلاق سے نہ صرف مصر کا بادشاہ بلکہ لوگ بھی بہت زیادہ متاثر تھے۔ اس وجہ سے پورے مصر میں حضرت یوسف علیہ السلام کی شہرت کا ڈنکا بج چکا تھا۔ قحط کے 1 سال بعد بادشاہ نے حضرت یوسف کو اپنے دربار میں بلایا اور آپ کو عزیز مصر کے عہدے پر بٹھاتے ہوئے آپ کے سر پر تاج رکھا گیا۔ نیز اس بادشاہ نے ملک کے تمام خزانے اور تمام تر ذمہ داریاں حضرت یوسف کے حوالے کر دیں۔ اس طرح وہ شخص جس نے بغیر کسی جرم کے عوض 7 سال جیل میں سزا کاٹی آخر تخت نشین ہو کر مصر کا بادشاہ بن گیا۔ دوستو انشاءاللہ جلد حضرت یوسف علیہ السلام کی آپ کے والد کے ساتھ ملاقات کو ویڈیو کے اندر بیان کیا جائے گا، اس لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے۔